فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کی ایک اور رات اور 24 سے زیادہ نہتے معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں کم از کم 9 بچے ہیں جن کو اس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ بمباری کی گئی ہے، پہلے مسجد اقصی قبلہ اول اس پر اس طرح سے حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد اب شہری آبادی پر اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی ہے اور اس طرح سے نہتے فلسطینیوں کا خون بہایا گیا ہے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب جمعۃ الوداع پر بھی اس طرح حملہ کیا گیا اور وہاں پر موجود نمازیوں کو زخمی کیا گیا، 300 سے زیادہ لوگوں کو تب زخمی کیا گیا تھا، 100 سے زیادہ لوگوں کو 27ویں شب جب وہ عبادت کر رہے تھے وہاں پر مسجد اقصی میں تب ان کو زخمی کیا گیا، لیکن اب تو بات شہادتوں تک جا پہنچی ہے۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے، معروف عالم دین ہے۔ مفتی صاحب، بہت دل دکھتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ جو مسلمان ریاستیں ہیں یہ اس طرح سے کیوں اس پر کھڑی نہیں ہوتی؟ اب تو 61 تعداد ہو چکی ہے مسلمان ملکوں کی، مسلمان آپ جیسے لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب تک حکمران نہیں کچھ کریں گے، کیا اتنے کمزور ہیں یہ 61 ممالک؟ اور میں شکریہ ادا کروں گا علامہ امین شہیدی صاحب کا بھی، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ویلکم ٹو آل انڈیا ٹائمز۔ دوستوں، آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ابھی رونا رویا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین ایریا میں جو مسلمانوں پر اٹیک ہوا ہے، مسلمانوں کو مارا گیا ہے۔ ایکچولی فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ آتنکوادی ہیں، اور یہودی یعنی کہ اسرائیل ملک کے پاس وہ صدیوں سے انہیں پریشان کرتے آ رہے ہیں، تو اسرائیل اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، دنیا جانتی ہے۔ تو اسرائیل نے وہاں پہ انہیں مارنے کی کوشش کی اور کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ وشو میں خود کو مسلمانوں کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اور وہ اسی بات پر رونا رو رہا ہے اور دکھ جتا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کی شہادت ہو گئی، اور یہ تک دکھانا چاہتا ہے کہ اب تو 61 ملک ہو گئے پوری دنیا میں اسلام کے، مسلمانوں کے، تو کیا ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے؟ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر سبسکرائب کریں آپ کے اپنے چینل آل انڈیا ٹائمز کو۔ جے ہند، جے بھارت دوستوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسامہ بھائی، ہمارا آپ سمیت ہم سب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو دوسرا عضو اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت من حیث القوم پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جو ہمارے عیاش حکمران ہیں 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور چونکہ میں بحیثیت پاکستانی، میں اپنے پاکستانی ہونے کے حوالے سے ایک آزاد ملک میں، ایک جمہوری ریاست میں، میں اس کا باسی ہونے کے ناطے سے میں کہوں گا کہ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو 2 ملک ہیں جن پر پوری اسلامی ریاستوں کی نظریں ہیں، جن میں پاکستان ہے اور دوسرا سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عرب کو اس وقت عالم اسلام کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان واحد ایٹامک پاور ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی ایک قیادت دی گئی ہے اور قائد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے ان حکمرانوں کے لیے کہ ہمارے اس پاکستان کے وزیر اعظم اور سعودی عربیہ کے حکمران اور ان کے جو بادشاہ ہیں وہ کل اکٹھے ہوئے اور ان کے وہاں موجود تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بمباری بھی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی تھیں اور مسجد اقصی کی بے حرمتی بھی ہو رہی تھی، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی ہماری اس حوالے سے آپس میں کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے، ان حکمرانوں کو، کہ ان کو یہ کب جاگیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسامہ بھائی کہ میں جن الفاظ کے ساتھ مذمت کروں ان لوگوں کے اس انداز فکر کی اور ان کے اس طرز عمل کی، تاہم بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاد پورے عالم اسلام پر فرض ہو چکا ہے، اور اب پورے عالم اسلام کے علماء کو چاہیے کہ وہ متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیں کہ اسرائیل کے خلاف، صہیونی اس ریاست کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں 56 سے زائد اسلامی ممالک کے،
ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس وقت اعلان جہاد کریں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر یہاں پاکستان یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر عیسائیوں کا، یہودیوں کا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا کتا بھی مرتا ہے تو پوری دنیا کے عیسائی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے مذاہب والے وہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. لیکن شرم کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے ان حکمرانوں کے لیے کہ نہتے فلسطینی اس وقت دنیا کی ایک دہشت گرد ریاست اور دہشت گرد قوم یہودیوں کا، اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں نہتے ہو کر، اور یہ بالکل ان کو بولنے تک کی فرصت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈوب مریں یہ سارے حکمران اور ڈوب مریں یہ سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایٹم بموں کا اچار ڈالنا ہے، انہوں نے میزائلوں کا جناب ان کا مربع بنا کے کھانا ہے. کیا کرنا ہے کہ جس وقت ہماری ریاستیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون جو ہے نا بہ رہے ہیں اور یہاں سے جناب یہ ڈٹائی کے ساتھ سارے بے غیرت چپ بیٹھے ہیں. میں ان کی مذمت کرتا ہوں اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے مت کی ہے، وگرنہ تو میڈیا کے اوپر بھی اس وقت بھائی مردگی چھائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مرے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کہ جو اگر یہیں پر یہاں ایک عیسائی جناب دہشت گرد ملک کے دہشت گرد اگر کوئی کسی ایک کلیسے کے اوپر حملہ کر دیں جس کو حالانکہ ریاست اس میں انوالو نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے یہ جتنے بھی یہاں کے اینکر اور ہمارے میڈیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں تو یہ جناب پروگرام کرتے کرتے نہیں تھکتے. لیکن آج ہمارے یہ بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی چھائی ہوئی یہ خاموشی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی بے غیرتی کا ایک واضح ثبوت ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس وقت آپ جیسے لوگ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں وہ قابل لائق تحسین ہیں اور لائق تقلید ہیں. جی، ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً آپ کے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہے آپ بھی بڑے افسردہ ہیں، غم میں ہیں، مگر یہ انسانی حقوق اب کہاں چلے جاتے ہیں؟ یعنی درجنوں لوگوں کا خون بہانا یہ انسانی حقوق میں نہیں، ورنہ کسی کا قتل عام ہو جائے، یہودیوں کا ایک تھا تو جی اس پر بات بھی کرنا جو انسانی حقوق کے خلاف ہو جاتا ہے. یہاں آپ نے بچوں کو شہید کر دیا اور نظر آ رہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے. اس کو آپ جنگی جرائم کہیں، جو بھی بدترین اس کو آپ وائلنس کہیں گے، ٹیررزم، دہشت گردی ہے. طیب اردوان نے تو کہا ہے یہ دہشت گردی ہے، لیکن یہاں کہاں ہیں عالمی تنظیمیں؟ کیوں سو گئی ہیں؟ اس سے بڑھ کر کون سا وائلنس ہوگا انسانی حقوق کے خلاف؟ تو انسانی حقوقی تنظیموں کو سانپ سونگ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، آپ کی اٹھائی ہوئی باتیں بالکل درست ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو مغربی دنیا کی نظر میں انسان صرف وہ سرمایہ دار ہیں جن کا آرڈر دنیا پر چلتا ہے، یا وہ سیاستدان ہیں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ سفید چمڑی والے ہیں جن کو انہوں نے عزت دی ہوئی ہے. باقی تمام جو دنیا کے انسان ہیں وہ استحصال کے لیے ہیں، ان سے کام لینے کے لیے ہیں اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. اس لیے جب انسانی حقوق کی بات کی جائے گی تو یا اسرائیلیوں کے حقوق کی بات کی جائے گی یا امریکنز کی یا یورپینز کی، باقی دنیا کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. باقی دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کا کوئی حق تسلیم کیا جائے. اس بنیاد پر انسانی حقوق کا نام لیں یا اقوام متحدہ کا نام لیں یا عالمی فورمز کا نام لیں، یہ سارے کے سارے وہ لٹیرے، وہ بدماش اور وہ ڈاکو ہیں جن کا کام غریب اقوام کو لوٹنا، ان کا خون نچوڑنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. یہ جنگل کی طرح سے ہے دنیا، اور اس جنگل میں جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر دوسرے اپنے حیوانات کا شکار کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور اس کو اپنا حق بھی سمجھتا ہے. اس لیے اس وقت اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اس کو اپنا حق سمجھ کر کر رہا ہے. افسوس تو ہمیں ان مسلمان حکمرانوں پر ہے جو
जब कभी कोई ऐसी बात होती है तो वो मगरिब और अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत और ज़ेर नगीं चले जाते हैं, और उनकी निगाह में भी हुकूक की जब बात आती है तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि अमरीकियों की निगाह में किस चीज़ को हक कहा जाता है या किस चीज़ को इंसानी जिम्मेदारी कहा जाता है। बाकी उनकी निगाह में भी वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ सारी की सारी पामाल हो चुकी हैं। आप इस वक्त देखिए ना कि वो जो ज़ैनब नाम की बच्ची की गर्दन पे इस्राएली सिपाही के घुटने रखे हुए थे, ये घुटना उस बच्ची की गर्दन पे नहीं था, फ़लस्तीनी बच्ची के, ये 57 इस्लामी ममालिक के बेगैरत हुक्मरानों की गर्दन पे था कि तुम हमारे घुटने के नीचे हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त अगर आप इस्लाम को एक तरफ छोड़ दें, इंसानियत को एक तरफ छोड़ दें, अरबिज़म कहाँ चला गया? वो जिस अरब लीग का सबसे बड़ा झंडा ये होता था कि हम अरब मफादात की हिफाजत करेंगे, उसके अलमबरदार इस वक्त कहाँ हैं?